ایک شیخ صاحب بڑے دیندار تھے، بڑی لمبی لمبی تسبیحیں جناب، وہ بڑے نیک دیندار مشہور تھے، اور ایک نوجوان ان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا، وہ بیچارہ وہ بھی تھوڑا سا دین کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے رستے کے اندر ایک ندی آ گئی، اور شیخ صاحب کو اس ندی کے اندر گزرنے کا پتہ تھا، اس راستے سے گزرنا ہے، اس راستے سے نہیں گزرنا، لیکن وہ نوجوان آگے آگے تھا، شیخ صاحب اپنی تسبیحات کے اندر مگن تھے۔ نوجوان نے کیا کیا، وہ ندی کے اندر پاؤں رکھ دیا، اور شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ ندی کے اندر ایک گہرا گڑھا ہے، وہ اس کو بتا نہیں رہے، وہ بیچارہ جیسے ہی اس نے قدم رکھے اس گڑھے کے اندر گر پڑا، لوگوں نے بچایا، غوطے لگے، باہر نکالا۔ شیخ صاحب جو اس کے ساتھ تھے، سفر کر رہے تھے، اس کے ہم سفر تھے، شیخ صاحب خاموشی کے ساتھ اپنی تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، تسبیحات کے اندر لوگوں نے بچا لیا، وہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا سنبھلا، تو شیخ صاحب اس کے قریب آئے، اپنی تسبیح جیب میں ڈالی، کہنے لگے ہاں بیٹا بچ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ بچ گیا ہوں۔ تو اس کہنے لگے شکر کرو، شکرانے کے نفل ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا، یہ تو بڑا خطرناک گڑھا تھا۔ اس نوجوان نے شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب آپ کو پتہ تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ اتنا گہرا گڑھا تھا؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنا وظیفہ مکمل کر لوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں محترم سامعین، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ شیطانی کی، شیخ صاحب نے کوئی شرارت کی، شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی وظیفے کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، چاہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ حالانکہ یہ محترم سامعین یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کیا۔ دین کی صحیح سمجھ تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو لمبی قرات شروع کر دوں، رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دوں، لیکن میں قرآن مجید کی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پیچھے رونے والے بچوں کی آواز آتی ہے۔ تو یہ محترم سامعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو مختصر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچے روئیں گے، ماؤں کو تکلیف ہوگی، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اپنی عبادت کو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے دین کی صحیح سمجھ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ یہ محترم سامعین ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر 1000 عابدوں سے باری ہے، یعنی شیطان کو ایک فقیہ، ایک دین کی سمجھ بوجھ کرنے والے کو گمراہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ محترم سامعین وہ جو ہے وہ عابدین کو۔ یہ مشہور واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کے متعلق آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے ایسے آواز لگائی کہ حضرت آپ کی نمازیں معاف ہو گئیں، آپ نے بڑی نمازیں پڑھ لیں، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازیں معاف کر دی، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو دین کی صحیح سمجھ تھی، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے نمبر پر تو وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو کیسے مجھ پر وحی لے کر آ گیا ہے؟ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف نہ ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو یہ محترم سامعین شیطان کے وار سے بچ گئے فقیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے